الرحمن الرحیم۔ مسئلہ علم غیب۔ مسئلہ علم غیب میں منشأ نزاع کے تعین کے لیے تنقیحات آپ کے سامنے آ چکی ہیں دو انداز سے۔ اس میں ایک تنقیح ہے انداز ثانی میں شق نمبر 4 کہ علم غیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دیا گیا۔ اور یہ جو علم غیب ہے جمی ما کانا اور جمی ما یکون، اب اس میں وہ چونکہ کہتے ہیں سب کچھ دیا گیا، اب اس کے لیے آپ کے پاس یہ جو نئے کاغذ ہیں 2-3، ان کاغذوں میں دیکھو ماخذ، یہ جو نئے کاغذ ہیں اس کا پہلا صفحہ بالکل اوپر ماخذ، روز اول سے روز آخر تک کا سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ انباء المصطفیٰ صفحہ 3، یہ مولانا احمد رضا خان کا رسالہ ہے مسئلہ علم غیب پر، انباء المصطفیٰ۔ اب اس کے اندر عبارت ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی کہ روز اول سے روز آخر تک یہ جو جہان شروع ہوا ہے، جہان کا پہلا دن دنیا کا روز اول اور دنیا کا روز آخر، روز اول سے روز آخر تک کا سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا خان کا جو عقیدہ ہے وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کا سب ما کانا، سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، سب کچھ گویا کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو عطا کر دیا۔ انباء المصطفیٰ صفحہ 3، یہ گویا کہ ان حضرات کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے لیے یہ ماخذ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ علم غیب سب ما کانا اور ما یکون پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کا سارا غیب اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو دے دیا، اور کوئی ذرہ بھی حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ یہ جو عقیدہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، اس کے بارے میں اب بحث یہ ہے کہ یہ علم غیب کب حاصل ہوا۔ زمانہ حصول این علم غیب، زمانہ حصول این علم غیب کہ یہ جو غیب کا علم ہے یہ پیارے پیغمبر کو کب دیا گیا، آپ کو عالم الغیب کب بنایا گیا۔ اس میں قول اول، پہلا قول یہ ہے کہ پیارے پیغمبر پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے سب کچھ پیدائشی طور پر ہی دے دیا تھا۔ یہ قول اول، اس کا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے۔
پہلا ماخذ نمبر 1، یہ مقیاس حنفیت مولانا محمد عمر اچھروی کی کتاب ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علوم غیبیہ پیدائشی حاصل تھے جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں۔ مقیاس حنفیت صفحہ 320۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر ادھر پیدا ہوئی ہے تو اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا تھا، جیسا کہ تمام انبیاء، یعنی تمام انبیاء کو جو اللہ پاک علم دیتا ہے تو پیدائش کے وقت ہی دے دیتا ہے، شروع کے وقت سے ہی وہ عالم الغیب بن جاتے ہیں۔ یہ ماخذ نمبر 1۔ اور ماخذ نمبر 2، یہ بھی عبارت ہے مولانا محمد عمر صاحب کی۔ اگر کسی نے بالفرض نبی علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے معاذ اللہ اس خبر سے بے علم سمجھا تو اس اعتقاد کی بنا پر اتنی دیر وہ منکر نبوت رہے گا، یا اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی کچھ دیر کے لیے عدم علمی اس کی نبوت کے انعدام پر دال ہوگی، اور نبوت کا نبی سے منعدم ہونا ایک آن کے لیے بھی اصول نبوت کیا بلکہ اصول الہیہ کے خلاف ہے۔ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام اپنے علم غیب عطائی سے ایک آن کے لیے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقیاس حنفیت صفحہ 291۔ اب یہ عبارت ہے مولانا محمد عمر صاحب، جو اس فریق کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مناظر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بات سے بھی بے علم سمجھا جائے تو یوں سمجھو وہ نبوت کا منکر ہے۔ اور سمجھے نبی کو اگر ایک وقت ایک خبر کا علم نہیں ہے، یہ جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے گویا کہ وہ نبی کی نبوت کا منکر ہے۔ اب پیدائشی طور پر سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اور اب ان کے مطابق اگر پیدائش کے بعد اور نبوت کے زمانہ میں کوئی آدمی پیغمبر کے لیے علم غیب عطائی کا قائل نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ منکر نبوت ہے، وہ پیغمبر کریم کی نبوت کا منکر، جو پیارے پیغمبر کے علم غیب کا منکر وہ پیارے پیغمبر کی نبوت کا منکر ہے۔ یہ آپ کے سامنے پہلا قول آیا کہ پیدائشی طور پر سارا علم دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا قول، معراج کی شب یہ علم حاصل ہوا، جیسے جاء الحق صفحہ 61، صفحہ 135، صفحہ 136، جلد اول، پہلی جلد میں صفحہ 61، صفحہ 135، صفحہ 136 پر مفتی احمد یار صاحب گجراتی نے یہ بات لکھی ہے کہ معراج کی رات پیارے پیغمبر کو سارا غیب کا علم دیا گیا۔ تیسرا مسئلہ قول، نزول قرآن کے اختتام سے اس علم کی تکمیل ہوئی، قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ادھر رسول پاک پر یہ علم مکمل ہوا۔ یہ انباء المصطفیٰ صفحہ 5 اور صفحہ 6، یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا جو رسالہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو عقیدہ رضا خانیہ واضح کیا گیا ہے اس کا ماخذ آپ کے سامنے آیا۔ اب منشأ نزاع کو متعین کر دینے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہ لوگ پیارے پیغمبر کے لیے سب ما کانا اور سب ما یکون کے علم کے قائل ہیں، اور ایک ذرہ بھی کہتے ہیں اس میں سے ایسا نہیں ہے جو پیارے پیغمبر سے پوشیدہ ہو، اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے۔
اور کب دے دیا ہے اس میں البتہ اختلاف ہے رضا خانیوں کا، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ اس کے مقابل اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا جو مسلک ہے، اور صرف علماء دیوبند کا نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام علماء کا مسلک یہی ہے کہ اللہ پاک نے ماضی کی کئی باتیں پیغمبر کریم کو بتائیں، زمانہ استقبال کی کئی باتیں بتائیں، اور پیارے پیغمبر کا علم اس اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ مخلوق میں اللہ پاک نے جتنا علم دیا ہے، سب سے زیادہ علم ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، لیکن وہ علم زمانہ ماضی کا بھی بعض ہے، زمانہ استقبال کا بھی بعض ہے۔ جمی ما کانا اور جمی ما کا یکون اللہ پاک نے عطا نہیں کیا۔ جب بعض ماکان آپ خود لکھ دیں گے کہ ہم زمانہ ماضی کا بعض، اور وہ بعض اتنا زیادہ ہے کہ تمام مخلوق کے علم سے زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیوبندی معاذ اللہ نبی پاک کو بے علم اور جاہل کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ صرف اس کا الزام ہوگا۔ ہمارے نزدیک پیغمبر کریم کو بے علم یا جاہل کہنے والا کافر ہے۔ پیغمبر کریم کو بے علم یا جاہل کہنے والا کافر ہے۔ پیغمبر کریم کا علم مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ پیغمبر کریم کا علم مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ ما کانا سارا اور ما یکونو سب اللہ نے عطا کر دیا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ما کانا کی کئی باتیں بھی وہ ہیں جو اللہ نے عطا نہیں کی، ما یکون کی کئی باتیں وہ ہیں جو اللہ پاک نے عطا نہیں کی۔ اب اتنا کچھ سمجھ لینے کے بعد آگے آئیے۔ آپ کے پاس جو علم غیب کے کاغذات ہیں ان میں صفحہ 3 پر دیکھو، آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورۃ لقمان، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34، پارہ 21۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34، آخری آیت ہے سورۃ لقمان کی، پارہ نمبر 21۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ عندہ خبر مقدم ہے، علم الساعۃ مبتدا مؤخر ہے۔ اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ عندہ علم الساعۃ، اس عندہ میں عندہ خبر مقدم، علم الساعۃ مبتدا مؤخر، تو حصر پیدا ہو جائے گا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر مانا جائے تو شرک بن جائے گا۔ یہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یہ خاصہ ہے، خاصہ حصر، یہ اللہ کا خاصہ ہے
کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اب اگر یہ قیامت کا علم کسی اور کے پاس بھی ہو تو اللہ کے علم میں شراکت ہو جائے گی، شرک بن جائے گا۔ عندہ اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، یہ حصر ہے ایک وجہ۔ دوسری وجہ سمجھو، یہ لفظ اللہ مقدم کیا گیا ہے عندہ علم الساعہ سے۔ یہ لفظ اللہ جو مقدم کیا گیا تو مقدم کرنے سے تکرار اسناد ہوا، اور اس اعتبار سے بھی اثر ہے، اس اعتبار سے بھی اثر ہے۔ اچھا جی، اب عندہ علم الساعہ ایک حصر کی وجہ، دوسری حصر کی وجہ لفظ اللہ کو مقدم کرنا، اور مقدم کر کے عندہ علم الساعہ پورا جملہ۔ اب عندہ علم الساعہ میں علم الساعہ کا عندہ کے ساتھ نسبت ایک، پھر اس پورے جملے کی نسبت لفظ اللہ کی طرف دو، یہ تکرار اسناد ہے۔ تکرار اسناد سے بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ لفظ عندہ بھی دلالت کرتا ہے کس پر؟ حصر پر۔ یہ ذرا اب یہ پورا ترجمہ پہلے کر لو۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی نازل کرتا ہے بارش کو، اللہ ہی جانتا ہے ما فی الارحام کو، نہیں جانتا کوئی نفس کل اس نے کیا کرنا ہے، نہیں جانتا کوئی نفس اس نے کس زمین میں مرنا ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے آیت ہے، اب اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پر حصر ہے، حصر کے لیے یہ ذرا دوسرا جو کاغذ ہے اس کو دیکھو، یہ جو نئے کاغذ آپ کو ملے ہیں، یہ آج جو یہ 2 کاغذ ملے ہیں ان کاغذوں کو دیکھو۔ ان کاغذوں میں دیکھو فائدہ اولا، اس آیت کے 5 جملوں میں حصر ہے۔ اس آیت میں یہ 5 جملے آ رہے ہیں اور 5 جملوں کے اندر کیا ہے؟ حصر ہے۔ اب پہلا جملہ اس کے اندر حصر، جملہ اولا، پہلے جملے کے اندر حصر، اس کے لیے عبارت دیکھو، لِأَنَّ تَقْدِيمَهُ وَبِنَاءَ الْخَبْرِ عَلَيْهِ يُفِيدُ الْحَصْرَ كَمَا قَرَّرَهُ الطِّبِيُّ۔ یہ لِأَنَّ تَقْدِيمَهُ نمبر 1 ہے۔ لِأَنَّ تَقْدِيمَهُ مقدم کرنا اس لفظ اللہ کا، وَإِنَّ اللہ لفظ اللہ کا مقدم کرنا، وَبِنَاءَ الْخَبْرِ عَلَيْهِ اور خبر کو اس پر بنا کرنا فائدہ دیتا ہے حصر کا۔ لفظ اللہ کو مقدم کرنا اور اس پر آگے خبر کو مرتب کرنا، یہ پہلی وجہ ہے حصر کی، کما قررہ الطیبی، جیسے کہ علامہ طیبی نے ذکر کیا ہے۔ 1 ما فیہ من مزیت تکرار الاسناد، یہ دوسری وجہ اب آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں تکرار اسناد کی فضیلت بھی ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر تکرار اسناد کی مزیت، زیادتی، فضیلت، تکرار اسناد کی مزیت، زیادتی، فضیلت بھی ہے۔ تکرار اسناد دوسری وجہ ہے حصر کی، تکرار اسناد دوسری وجہ ہے حصر کی۔ آگے
وتقدیم الظرف یفید الاختصاص ایضاً، اور ظرف کو مقدم کرنا بھی فائدہ دیتا ہے خصوصیت کا۔ ظرف کا کون سا؟ عندہ علم الساعہ، یا عندہ کی ظرف جو مقدم کی ہے اس سے بھی اختصاص خصوصیت پیدا ہوگا۔ یہ نمبر 3 ہے۔ 3 وجہ حسر کی آ گئی۔ آگے بل لفظ عند کذالک، بل لفظ عند کذالک، بلکہ لفظ عند بھی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ حاشیہ شہاب، حاشیہ شہاب علی البیضاوی صفحہ 145 جلد نمبر 7، روح المعانی صفحہ 109 جلد نمبر 21۔ بیضاوی شریف کا حاشیہ ہے حاشیہ شہاب، یہ صفحہ 145 جلد 7، اور تفسیر روح المعانی صفحہ 109 جلد نمبر 21۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہلے جملے میں حسر کی 4 وجوہات ہیں۔ حسر کی کتنی وجوہات ہیں؟ 4۔ اب ایک کی وجہ ہو تو حسر تو ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر وجہ حسر ایک ہو، ایک حسر کی دلیل ہو، تب بھی حسر ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے جملے کے اندر جو حسر ہے اس حسر کی کتنی وجوہات ہیں؟ 4۔ یہ ان اللہ تقدیم اور لفظ اللہ کو مقدم کرنا، اور عندہ علم الساعہ اس پورے جملے کو اس کی خبر بنانا، یہ ایک وجہ ہے حسر کی۔ دوسرا اس میں مزیت تکرار اسناد ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسرا عندہ کو جو مقدم کیا ہے اس سے بھی حسر پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا لفظ عندہ بھی حسر پر دلالت کرتا ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ پہلے جملے میں 4 وجہ سے حسر ہو گیا تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کا علم مختص ہے اللہ کے لیے، اس میں خصوصیت ہے کہ یہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ قیامت کا علم کسی اور نبی، ولی، زندہ مردہ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ اور کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، یہ علم قیامت کا اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے اندر یہ پایا جا سکتا نہیں۔ سمجھے؟ کوئی نوری، ناری، خاکی، نبی، ولی، پیر، فقیر کوئی بھی ہو، کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس۔ اگر کوئی آدمی قیامت کا علم غیر کے پاس مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس مانے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک فی العلم۔ کیا بن جائے گا؟ شرک فی اللہ کے علم میں اس نے شریک کر دیا، اللہ کے علم میں اس نے شریک کر دیا۔ آئیے اب یہ پہلا جملہ، اب آیت کا پہلا جملہ اس میں حسر، پہلا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ نبی کے پاس بھی ہے، کسی پیر فقیر کے پاس بھی ہے، تو اس نے شرک فی العلم کا اقرار کیا۔ اس کا اگر یہ عقیدہ ہوگا تو گویا کہ یہ کیا ہوگا؟ شرک فی العلم ہوگا۔ آگے آئیے جملہ ثانیہ، دوسرا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ کے بعد وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ دوسرا جملہ ہے، اس کا عطف ہے جملہ ظرفیہ پر۔ عندہ علم الساعہ، سمجھو ان اللہ آ گیا عندہ، یہ عندہ جملہ ظرفیہ ہے۔ عندہ علم الساعہ یہ کیا ہے؟ جملہ ظرفیہ۔ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ کا عطف ہے جملہ ظرفیہ پر۔ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ کا عطف کس پر؟ جملہ ظرفیہ پر۔ عبارت بنے گی ان اللہ عندہ علم الساعہ، تے ان اللہ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ان اللہ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، يُنَزِّلُ کا عطف ہے کس پر؟ جملہ ظرفیہ پر۔ دیکھو ذرا، الظاہر انہ عطف علی الجملۃ الظرفیہ المبنیہ علی الاسم الجلیل فیکون خبرا
مبنیاً علی الاسم الجلیل. اب یہ بھی پورا جملہ خبر ہوگا جس کی بنا ہے لفظ اللہ اسم جلیل پر. مثل المعطوف علیہ فیفید الکلام الاختصاص، تو اس کلام کے اندر بھی اختصاص خصوصیت ہوگی. یہ حاشیہ شہاب صفحہ 145 جلد نمبر 7 اور روح المعانی صفحہ 109 جلد نمبر 21. ینزلو کا عطف آ گیا کس پر؟ ہندہ پر، اور عبارت بن گئی ان اللہ ینزل الغیث. وہ سمجھے؟ تو جس طرح پہلے جملے میں وہ تھا نا حسر، اب اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ حسر ہو. آگے آئیے جملہ ثالثہ، ینزل الغیث کے بعد یعلم ما فی الارحام. اس یعلم کا بھی عطف ہے جملہ ظرفیہ پر. جملہ ثالثہ عطف علی الجملۃ الظرفیہ ایضا نظیر ما قبلہ، روح المعانی صفحہ 109 جلد نمبر 21. اس کا بھی عطف ہے جملہ ظرفیہ پر. جملہ ظرفیہ پر عطف ہے تو اس میں بھی کیا بن جائے گا؟ حسر. اس کے اندر بھی کیا پیدا ہو جائے گا؟ یعنی ان اللہ ینزل الغیث، ان اللہ یعلم ما فی الارحام، ان اللہ یعلم ما فی الارحام. آگے جملہ نمبر 4 و 5 رابعہ و خامسہ، رابعہ و خامسہ، اس میں آ رہا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. ان دونوں میں یہ نفس نکرہ تحت النفی آ رہا ہے. اب دیکھو جملہ نمبر 4 و 5 رابعہ و خامسہ، لما کانت نفس نکرتن فی سیاق نفی عامتن. یہ نفس نکرہ ہے اور نفی کے تحت ہے. فی سیاق نفی کے تحت، نکرہ تحت النفی ہے. یہ نفس نکرہ تحت النفی ہے، یہ ہوگا عامتن عام. یہ نکرہ تحت النفی ہو کے کیا بنے گا؟ عام. جعل نفی العلم عن الجمیع، تو بنایا جائے گا علم کی نفی کرنا تمام سے، کنایا عن اختصاص ہی، کہ یہ اختصاص ہے اس علم کا اللہ کے ساتھ، اختصاصی تعالی بعلم ذالک. اب تمام سے نفی ہے، تمام سے نفی ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے لیے مختص ہے. اس کا معنی کیا بنے گا؟ کنایتان عن اختصاصی ہی تعالی بعلم ذالک. باقی تمام سے نفی اور اللہ کے لیے اس بات. جب اللہ کے لیے اس بات ہو گیا تو یہ کیا بن گیا؟ اختصاص. باقی سب سے نفی، ایک اللہ کے لیے اس بات ہو جو ہوتا ہے صرف ما اور اللہ، نہیں جانتا مگر اللہ. معنی کیا بنے گا؟ نہیں جانتا کوئی نفس مگر اللہ. اور سمجھے؟ نہیں جانتا کوئی نفس مگر اللہ. تو اس طرح اس میں بھی کیا ہوگی؟ خصوصیت ہو. یہ چوتھے اور 5ویں جملہ میں، یہ حاشیہ شہاب صفحہ 145 جلد نمبر 7. اب یہ آپ کے سامنے یہ پہلی آیت ہے جی. پہلی آیت میں 5 جملے ہیں. آپ کے سامنے ثابت کیا گیا کہ ہر جملے میں حصر ہے. ہر جملے کے اندر کیا ہے؟ اب سمجھو، قیامت کا علم بھی اللہ کا خاصہ، بارش کا نازل کرنا اور بارش کا علم ہونا یہ بھی اللہ کا خاصہ. یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام کا علم یہ بھی اللہ کا خاصہ. اور کل انسان نے کیا کرنا ہے کوئی نہیں جانتا، جاننے والا صرف اللہ، یہ بھی اللہ کا خاصہ. انسان نے کہاں مرنا ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، یہ بھی جاننا اللہ کا خاصہ. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 5 جملے، 5 چیزیں اللہ کی صفت مختصہ ہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہیں. اب ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی کسی نبی ولی کو شریک کیا جائے تو شرک بن جائے گا. یہ 5 جملے. اب اس آیت کے اندر گویا کہ 5 دلیلیں آ رہی ہیں. اس ایک آیت کے اندر 5 دلیلیں آ رہی ہیں.
پہلا قیامت کا علم اللہ کا خاصا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے فلاں نبی ولی قیامت کو جانتا ہے، شرک بنے گا. ينزل الغیث، بارش کا یہ علم کتنا کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، یہ علم اللہ کا خاصا. کوئی کہے فلاں نبی کو پتہ ہے، فلاں پیر فقیر کو پتہ ہے، تو شرک بنے گا. یعلم ما فی الارحام، یہ اللہ کا خاصا. اگر کوئی کہے کہ ما فی الارحام کو فلاں پیر فقیر جانتا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ شرک. اسی طرح کل کے حالات کو جاننا، کل کے حالات کو جاننا اللہ کا خاصا ہے. کوئی کہے فلاں پیر بھی جانتا ہے تو مشرک. کہاں مرنا ہے، کوئی کہے فلاں جانتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ مشرک. اور سمجھے یہ پانچوں خاصے ہیں. پانچوں کیا ہیں؟ خاصے ہیں. ان میں سے ہر چیز الگ الگ خاصا ہے. جب ہر چیز الگ الگ خاصا ہو گئی، اب اس چیز کو اللہ کے لیے مختص سمجھنا ضروری ہے. ان پانچوں چیزوں کو کیا کہنا ہے؟ اللہ کے لیے مختص ہیں. اگر کوئی چیز بھی غیر اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو کیا بن جائے گا؟ شرک. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بن جائے گا؟ ہاں. اس آیت میں 5 دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ علم اللہ کا خاصا ہے. اس ایک ایک جملے میں اگر شریک بنایا جائے تو ایک ایک جملے کی وجہ سے الگ الگ شرک بنے گا. اور سب کچھ جاننا تو الگ نا، بات کو سمجھو. سب ما کانات، سب ما یکون کو چھوڑو. صرف کوئی کہے کہ قیامت کا علم فلاں کے پاس ہے تو شرک بن جائے گا. صرف کوئی کہے کہ ما فی الارحام کا علم فلاں کے پاس ہے، شرک بن جائے گا. صرف اتنا کوئی کہے کہ کل کی باتوں کو فلاں جانتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. کہ یہ اللہ کے خاصے ہیں. اس نے اللہ کے خاصے کے اندر اوروں کو شریک کر لیا، حالانکہ خاصے کے اندر کوئی دوسرا شریک ہو سکتا نہیں ہے. آئیے جی، اب یہ آپ کے سامنے آگے فائدہ ثانیہ دیکھو. فائدہ ثانیہ، پہلے فائدہ میں آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ 5 جملے ہیں اور ہر جملے کے اندر حصر ہے. تو یہ گویا کہ 5 چیزیں اللہ کا خاصہ ہیں. جب خاصہ ہیں، اب خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ. اب یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے اندر ماننا ضروری ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر مانا جائے تو کیا لازم آ جائے گا؟ شرک. اب فائدہ ثانیہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں صرف اللہ کے لیے ان کو ثابت کرنا ہے، تمام غیر اللہ سے نفی ہے. یہاں جب خاصہ ہو گیا، حصر ہو گیا، تو ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے لیے ثابت کیا جائے گا اور غیر اللہ سے اس علم کی کیا کی جائے گی؟ نفی. سمجھے؟ غیر اللہ سے کیا کی جائے گی؟ نفی. اب اس کے لیے آپ کے پاس یہ ایک عبارت ہے تفسیر ابن جریر کی. ان الذی یعلم ذلک کلہ ھو اللہ. ان الذی یعلم ذلک کلہ. یہ فائدہ ثانیہ پہ ماخذ دیکھو. ان الذی یعلم ذلک کلہ ھو اللہ
دون کل احد سواہ، بے شک اللہ ہی اس تمام کو جاننے والا ہے، دون کل احد، دیکھو اثر کتنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو جاننے والا نہیں ہے، دون کل احد سواہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر صفحہ 87 جلد نمبر 21، فائدہ ثالثہ، تیسرا فائدہ سمجھو، یہ 5 خاصے آئے ہیں اس آیت میں، کتنے ہیں؟ ان میں سے پہلا جو ہے نا علم قیامت، یہ علم قیامت خاصہ بسیطہ ہے، اور باقی جو 4 ہیں وہ ہیں خاصہ مرکبہ۔ اب ذرا بات کو سمجھو، علم قیامت کیا ہے؟ خاصہ بسیطہ، یعنی یہ ایسا خاصہ ہے کہ جس کی کوئی جزء نہیں ہے، جس کے کوئی افراد نہیں ہے، صرف ایک فرد ہے بس، قیامت کا فرد ایک، یہ خاصہ بسیطہ ایک چیز ہے، بس ایک۔ اب اس ایک چیز کا علم تو غیر کے لیے مانا جائے تو بالکل شرک ہے، اور سمجھے علم قیامت کا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا، اس کو بند رکھنا ضروری ہے اللہ کی ذات پر، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات پر بند ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے ثابت کیا جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ شرک۔ باقی 4 جو ہیں نا وہ خاصہ مرکبہ، مرکبہ کا مطلب یہ ہے ایسے خواص ہیں کہ ان کے بہت سارے افراد ہیں، ان کے کیا ہیں؟ بہت سارے افراد ہیں۔ اب وہاں پر ذرا بات کو اب سمجھو، اب وہ اللہ کے لیے خاصہ ہیں کس اعتبار سے؟ وہ خاصہ ہیں علم کلی کے حساب سے۔ یہ جو باقی آ رہا ہے ینزل الغیث، اس کا علم کلی، ما فی الارحام اس کا علم کلی، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا علم کلی، ما تدری نفس بأی ارض تموت علم کلی۔ یہ جو باقی 4 ہیں یہ چونکہ مرکب ہیں، ان 4 میں اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے ان کا علم کلی، اللہ کا خاصہ کیا مطلب؟ ان کے بعض جزیات اللہ پاک وحی کر کے پیغمبر کو بتا دے، الہام کر کے کسی نیک بندے کو بتا دے، بعض جزیات کا علم اللہ کسی کو دے دے، تو بعض جزیات کو جاننا یہ خاصہ نہیں ہے۔ خاصہ باری کیا ہے؟ علم کلی، ان 4 چیزوں کا علم کلی، بات سمجھے، ینزل الغیث کا علم کلی، یعلم ما فی الارحام کا علم کلی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی ینزل الغیث کا علم کلی غیر کے لیے ثابت کرے تو شرک بنے گا، یعلم ما فی الارحام کا علم کلی غیر کے لیے ثابت کرے تو شرک بنے گا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقی 4 جو خاصے ہیں ان میں خاصہ اللہ کا کیا ہے؟ بات یہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کا خاصہ ہے باعتبار کلیات کے، باعتبار علم، باعتبار کلیات کے، جزیات کا علم اللہ کا خاصہ نہیں ہے۔ خاصہ کیا ہے؟ علم کلی۔ اب اس کے لیے ماخذ آپ کے پاس
علمها الخاص به، علمها یہ جو باقی چار ہیں، علمها ان چار کا علم، الخاص بھی وہ علم جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ کا خاصہ، اللہ کا خاصہ جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ما کان علی وجہ الاحاطۃ والشمول لاحوال کل منہا وتفصیلہ علی الوجہ الاتم۔ خاصہ کیا ہے؟ ما کان علی وجہ الاحاطہ، جو ہو اوپر طریقے احاطہ اور اوپر طریقے ہر چیز کے تمام حالات کو شامل ہونا، اوپر طریقے احاطہ کے علم محیط، اور سمجھے علم محیط وہی علم کلی آئے گا، علم محیط علم جو شامل ہو تمام احوال کو۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اللہ کا خاصہ۔ آگے آؤ، وفی شرح المناوی الکبیر للجامع الصغیر فی الکلام علی حدیث بریدہ السابق خمس لا یعلمہن الا اللہ، وہاں عبارت ہے کیا؟ علی وجہ الاحاطۃ والشمول کلیاً وجزئیاً فلا ینافیہ اطلاع اللہ تعالی بعض خواصہ علی بعض المغیبات حتی من ہذہ الخمس لأنہا جزئیات معدودہ۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ وجہ احاطہ، وہاں بھی کیا ہے؟ اوپر طریقہ احاطہ کے ہو، احاطہ خواہ کلی کا تے خواہ جزی کا، کلی کا بھی احاطہ اور جزی کا بھی کیا ہے؟ احاطہ۔ اب کہتے ہیں بعض اللہ کے نیک بندوں کو بعض غیب کی باتیں اللہ بتا دے، وہ جزئیات محدودہ ہوں گی، وہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے۔ اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ جو ہو اوپر طریقے احاطہ کے محیط، یعنی علم کلی۔ یہ روح المعانی، بات کو سمجھو۔ اب چونکہ جو اللہ کا خاصہ بنانا ہے، اللہ کے خاصے کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، تو خاصہ ہے باعتبار احاطہ کے، اسی احاطہ کو تعبیر کیا جاتا علم کلی کے ساتھ، آسان لفظ ہے۔ اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ ان تمام کے افراد کلی افراد کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب بعض افراد کا علم، بعض مغیبات کا علم اللہ اپنے بعض بندوں کو دے دے، اپنے انبیاء کو وحی کر کے بتا دے، اولیاء کو اللہ پاک الہام کر کے بتا دے، بعض چیزیں بتا دے، تو وہ جزئیات محدودہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جزئیات محدودہ ہیں۔ چونکہ وہ جزئیات محدودہ ہیں، وہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے، وہ اللہ کسی کو دے دے، بے شک دے دے۔ لیکن ایک علم علی وجہ الاحاطہ، علم محیط، علم کلی، اس کو سمجھو۔ ایک تو ہے افراد کا کلی، ایک جز ہے، مثلا ایک جز، لیکن اس جز کا کلی علم، ذرا سمجھو بات کو۔ مثلا ایک زید ہے، زید، ایک تو ہے زید عمر بکر، تمام کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک ہے صرف ایک زید لے لو، اس زید کا کلی علم، وہ جو لفظ کہا ہے نا، یا درمیان میں آیا کلیاً و جزیاً، جزی ہونا کوئی جزی، اس جزی کا بھی کلی علم، اس جزی کا بھی کلی علم اللہ کے پاس ہے۔ اس جزی کا کچھ اللہ بتا دے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، بعض چیزیں اللہ بتا دے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن کلی علم، احاطے والا علم، محیط علم، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا خاصہ۔ کلیات کا محیط علم بھی اللہ کا خاصہ،
اور جزئیات کا محیط علم بھی کس کا خاصا؟ اللہ کا خاصا. یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، جب یہ آیت پڑھو گے وہ کیا کہیں گے؟ اے دیکھو جی جنگ بدر میں رسول پاک نے بتایا تھا یہاں فلاں کافر نے مرنا ہے، یہاں فلاں کافر نے مرنا ہے، یہاں فلاں کافر نے مرنا ہے. بات سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ جزئیات محدودہ. یہ کیا ہے؟ جزئیات محدودہ. جزئیات کا علم اللہ اپنے پیغمبر کریم کو دے دے، جزئیات کا علم اللہ اپنے پیغمبر کو دے دے، یہ ہو سکتا ہے. یہ جزئیات کا علم اللہ کا خاصہ نہیں ہے. اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ کلی علم. وہ سمجھے؟ اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ کلی علم. کلی علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں ہے. کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کل کیا ہوگا جی؟ کل کیا ہوگا؟ او جی رسول پاک نے فرمایا کل میں جھنڈا دوں گا ایک آدمی کو، جو آدمی اللہ کا محبوب، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھ پہ خیبر اللہ فتح کرا دے گا. اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک نے کس کو جھنڈا دینا ہے. ایک دن حملہ کیا فتح نہ ہوا، دوسرے دن حملہ کیا فتح نہ ہوا، تیسرے دن پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ آج جھنڈا اس کو دوں گا کہ اللہ پاک اس کے ہاتھ پہ آج خیبر کو فتح کرا دے گا. فتح کون کرائے گا؟ اللہ. وہ سمجھے؟ فتح کون کرائے گا؟ وہ جھنڈے والا کوئی فتح نہیں کرے گا. فتح کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. البتہ اس کے ہاتھ پر کرامت اس کی یہ ظاہر اللہ کرے گا. اللہ پاک نے حضرت علی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. دیکھو جی رسول پاک جانتے تھے نا کل ایسا ہوگا. تو یہ کل کے علم کی ایک کیا ہے؟ جزئی ہے. تو بات سمجھو، جزئیات اللہ بتا دے، جزئیات اللہ بتا دے، پیغمبر کریم آگے بتا دیں. جزئیات کا علم اللہ کا خاصہ نہیں ہے. اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ جو علم ہو محیط طریق سے، علم کلی اللہ کا خاصہ ہے. علم کلی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں ہے. چلو جی اب یہ عبارت آپ کے پاس سامنے آئی، یہ لینا جزئیات محدودہ، یہ روح المعانی صفحہ 112 جلد نمبر 1 کی. یہ عبارت اسی لیے لکھی ہے کوئی آدمی اس قسم کے جزئیات آپ کے سامنے پیش کرے تو بات سمجھو جزئیات کا علم اللہ پاک چاہے عطا کر دے، صحیح سند سے ثابت ہو، بس ختم. جزئیات کا علم اللہ کا خاصہ نہیں. اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ علم کلیات. سمجھے؟ کلیات کا کلی علم یا جزئی کا کلی علم محیط علم، وہ اللہ کا کیا ہے؟ خاصہ ہے. آگے فائدہ نمبر 4 جی. اس فائدہ نمبر 4 کو بعد میں دیکھتے ہیں. یہ ذرا آپ کے پاس جو کاغذ ہیں ان کو دیکھو. اب یہ پہلی آیت آ گئی نا. اب پہلی آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے پاس علم ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. رسول پاک کے پاس بھی ان 5 چیز کا علم نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جمی ما کانات جمی ما یکون والی بات ختم ہو گئی. اور سمجھے؟ جمی ما کانا اور جمی ما یکون والی بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ آپ کے پاس آگے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا 5 چیزوں کے بارے میں. اللہ پاک نے اس کے جواب کے اندر ان 5 چیزوں کا ذکر کیا.
سوال کرنے والے نے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے جواب کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ شان نزول مختلف تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے پاس یہ حوالے موجود ہیں۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 455 جلد نمبر 3، تفسیر خازن و معالم صفحہ 156 جلد نمبر 3، تفسیر المعانی صفحہ 111 جلد نمبر 21۔ اب یہ شان نزول آ گیا ان آیتوں کا۔ اب یہ شان نزول جب آپ کو پتہ چل گیا، اب ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ یہ آگے جو آپ کے پاس لکھا ہے نا ماخذ، یہ ایک سوال کے جواب کے لیے ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو یہ 5 چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو یہاں پر 5 چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا؟ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اتری ہے سوال کے جواب میں۔ سوال میں 5 چیزوں کا ذکر تھا تو جواب میں بھی 5 چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔ جانتا تو اللہ تو سب کچھ ہے، یہاں پر 5 کا ذکر اللہ پاک نے کیوں کیا؟ کہ سوال کرنے والے نے 5 کا سوال کیا تھا تو اللہ نے جواب کے اندر بھی 5 کا ذکر کیا۔ یہ ماخذ آپ کے پاس ہے، انما خصت بالذکر، ان 5 کو مخصوص طور پہ ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ لوقوع السؤال عنہا، کیونکہ سوال جو تھا ان 5 کے بارے میں تھا۔ سوال 5 کے بارے میں تو جواب بھی 5 کے بارے میں۔ یہ روح المعانی صفحہ 112 جلد نمبر 21، عمدۃ القاری صفحہ 293 جلد نمبر 1۔ آگے آئیے، تفسیر نبوی، اس آیت کا معنی تو آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے کہ اس آیت میں 5 جملے ہیں اور 5 جملوں میں حصر ہے، وہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ تو آئیے، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفاتح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ، مفاتح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں، اور سمجھے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مفاتح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا۔ وہ کون سی؟ یہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، ولا یعلم ما تغیظ الارحام الا اللہ، ولا یعلم متی یأتی المطر احد الا اللہ، ولا تدری نفس بأی ارض تموت، ولا یعلم متی تقوم الساعۃ الا اللہ۔ یہ بخاری شریف صفحہ 141 جلد نمبر 1 اور صفحہ 600
اور صفحہ 666 اور صفحہ 1097 جلد 2 کا، جلد 2 کا صفحہ 1097 666، اور یہ جو 666 صفحہ ہے اس صفحہ پر جو روایت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ اب یہ فرما کے آگے رسول پاک نے آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ ینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ گویا کہ پیارے پیغمبر کہتے ہیں یہ 5 چیزیں ان کا نام ہے مفاتیح غیب۔ اور سمجھے اس آیت میں جو 5 چیزوں کا ذکر ہے، ان 5 چیزوں کا نام پیارے پیغمبر نے کیا رکھا؟ مفاتیح غیب۔ اور فرمایا یہ مفاتیح غیب ان کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سمجھے یہ آگے آپ کے پاس روایت ہے دوسری حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت بریدہ سے بھی اسی طرح روایت آتی ہے، رسول پاک نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 454 جلد نمبر 3، تفسیر در منصور صفحہ 170 جلد نمبر 5، روح المعانی صفحہ 111 جلد نمبر 21۔ آگے تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اوتیتو مفاتیح کل شیء الا الخمس ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اللہ پاک نے ہر چیز کی چابیاں مجھے دے دیں مگر 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ پاک نے مجھے نہیں دیا۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اب یہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، یہ پوری عبارت یہ کنز العمال صفحہ 106 جلد نمبر 6 اور مسند احمد صفحہ 85 جلد نمبر 2، روح المعانی صفحہ 111 جلد نمبر 21، تفسیر ابن کثیر صفحہ 454 جلد نمبر 3، تفسیر در منصور صفحہ 170 جلد نمبر 5۔ آگے نمبر 4 حدیث ہے جی حضرت ربعی ابن خراش، حضرت ربعی ابن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بنی عامر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ حل بقی من العلم شیء لا تعلمہ، حل بقی من العلم شیء، عبارت صحیح کرو، حل بقی من العلم شیء، حل بقی من العلم شیء لا تعلمہ، حل بقی من العلم شیء لا تعلمہ، اور جی کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں؟ قالا، رسول پاک نے فرمایا، قد علمنی اللہ عز وجل خیرا، اللہ نے بڑی خیر کی باتیں مجھے بتائی ہیں، وَأَنَّ مِنَ الْعِلْمِ، اور بے شک وہ علم بھی ہے کہ ما لا یعلمہ الا اللہ، جس کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ وہ کون سا؟ الخمس، 5 چیزیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ یہ آگے آیت پڑھی کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 455 جلد نمبر 3، در منصور صفحہ 170 جلد نمبر 5، روح المعانی صفحہ 111 جلد نمبر 21۔ آگے یہ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو حدیث جبرائیل ہے،